میں قربان جاؤں یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا جب اس زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی بات سناتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ کہ لوگوں کسی کو تہجد میں دیکھو نماز پڑھ رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ تہجد مشکل نماز ہے، تو جو اٹھ رہا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، اور اس میں اگر وہ رو رہا ہے تو اور بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ بہت بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا۔ ان الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایمان والا اور انسانیت کی چوٹی پر جھنڈا گاڑنے والا وہ ہے جو اسے قابو میں رکھے، جو اسے قابو میں رکھے اور کسی کو دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے۔ تو ایک حدیث، ایک ٹپ میرے نبی کا دیا ہوا، زبان کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدلو، گالی کو دعا سے بدلو، غیبت کو تعریف سے بدلو۔ تو اب دیکھنا آپ کی لائف کوالٹی کتنی خوبصورت ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اللہ ڈال دیتا۔ یہ اس وقت بازار میں یہ سودا ہے ہی نہیں، اور بازار میں کوئی چیز شارٹ ہو جائے تو پرائسز اپنے آپ ہو جاتی ہیں نا، یہ بولو ہے، اس کی مارکیٹنگ تو نہیں کرنی پڑتی، پورے بازار میں صرف آپ کے پاس ہے وہ سودا، تب آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔ یہ جو میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں اپنے نبی کا، اللہ نے کتنی دفعہ مجھے ساری دنیا میں چکر لگوایا، پتہ نہیں یہ کتنا چکر ہے مجھے خود یاد نہیں۔ یہ زبان پہ قابو پانے والے دنیا میں نظر ہی نہیں آتے۔ 100 مسلمان اکٹھے کروں نا تو انشاءاللہ 10-15 نمازی ضرور ہوں گے، 30-40 روزے والے بھی ہوں گے، 1-2 زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے۔ 1 لاکھ مسلمان اکٹھے کروں تو ایک بھی زبان پہ قابو پانے والا نظر نہیں آتا۔ تو آپ کر لیں، آپ کی لائف خوبصورت ہو جائے۔ پی جانے میں جو مزہ ہے وہ اگل دینے میں نہیں ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ میرے نبی نے ساری زندگی یہ کیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، کائنات میں سب سے سچے میرے نبی، کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے میرے نبی، کائنات میں سب سے دیانتدار میرے نبی، اور ان کو ان کی قوم، ان کے رشتہ دار، اپنوں کا نا تن کا بھی لگے تو ہائے ہو جاتے، غیر کا فائر بھی لگے تو آدمی برداشت کرتا ہے، اپنے کا تن کا بھی لگے تو ہائے ہو جاتی۔ اپنے قوم کہہ رہے انہ لساحر کذاب، تجھ سے بڑا تو کوئی دنیا میں جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، اور تجھ سے بڑا جادوگر تو کوئی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور تو پاگل دیوانہ ہے۔ اور اس کے جواب میں میرے نبی نے کسی کو ایسا جواب دیا ہو تو میرے بھائیو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچوں کو بھی عزت احترام سے بلاؤ۔ یہاں خطرے میں ہے نا ہماری نئی جنریشن، انڈیا پاکستان اسلامی ملک میں کوئی بچہ بگڑ جائے تو وہ اسلام نہیں چھوڑتا، کوئی نشے پہ لگ گیا، کوئی کسی اور چیز پہ لگ گیا، کسی نے نماز چھوڑ دی۔ یہاں کی جو جنریشن ہے وہ اسلام سے باغی ہو رہی، تو
ان کو قریب کرنا ہے محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور ان کو قبول کر لو وہ جیسے بھی ہیں، تو پھر آپ کی دعا، آپ کی محبت، آپ کا میٹھا بول وہ آہستہ آہستہ اس کے دل کو کھینچ کر آپ کے قریب کرے گا۔ اپنی بیوی کو عزت دو، اس سے عزت کی ڈیمانڈ نہ کرو، جو آپ نے کرنا وہ کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین مسلمان ہوا جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز ترازو میں ہمارے تولیں گے نا عمل، تو سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی وہ میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ کہ دیکھو بیوی کے ساتھ کیسا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ہسٹری سنا دی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، اس سے بڑھ کر اور کیا برائی ہوگی؟ آپ نے طلاق نہیں دی، ساری زندگی اس کو نبھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، آپ نے اس سے طلاق نہیں دی، اس کو نبھایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کی بیوی بد زبان ہو اور وہ صبر کرے تو اسے اجر ملے گا وہ جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ملا۔ اور جس کا خامن بد اخلاق ہو اور بیوی صبر کرے تو اس سے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ساتھ سلوک کرنے پہ اجر ملے۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ اپنی لائف کا میک اپ چاہتے ہیں جو اترے نہیں، زبان کو خوبصورت بنا، بول میٹھا کرنا۔ شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی فضا کوئی نہیں ہے، سب مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں، تو بس ایک دوسرے کی برائی کرنا اس پہ کھاؤ۔ گھر میں اب ہنسی مذاق کھیل کود جو مرضی کرو، کسی کی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو اس پر اٹھاؤ، بیٹا کسی کی برائی نہیں کرنی، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، کمیاں نہ دیکھیں، اور اس پہ زبان مت کھولیں کہ بول جادو بولی ہوتے ہیں نا، کوئی وہ تیر تو نہیں ہوتا، کسی کی حوصلہ افزائی۔ میں پڑھتا تھا جب گورنمنٹ کالج، تو اس زمانے میں یہ ٹیلی فون ہوتے نہیں تھے، وہ ٹیلی گرام ہوتا تھا۔ اب میں گیا ڈاک خانے ٹیلی گرام دینا، وہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میں کہ لگے آدھا گھنٹہ تک گیا، پونا گھنٹہ، وہ گرمیوں کے دن تھے، وہ بیچارہ جو تھا اوپر کھڑکی پر وہ لگا ہوا تھا بہت تیزی کے ساتھ، میں کوئی اس میں 15ویں نمبر پر کھڑا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے تھک کے یوں سر اٹھایا، تو میں کہا سر جی بڑا تھک رہے ہو، تھوڑی بڑی مہربانی۔ کہتے تھی اگے آ تھی اگے آ جاؤ، کی کام ہے؟ میں کہ لو اس نے ساری لائن کو پیچھے کر کے میرا وہ لیا، ٹیلی گرام دیا، اور میں 2 منٹ میں فارغ ہو کے واپس۔ یہ میٹھے بول کا جادو ہے، آپ کی سچائی سب سے بڑی دولت۔ دوسرا ٹپ، آپ کی محبت میں زیادہ لمبی ہو گئی بات، کہنا مجھے ہی پڑے گا بات ہے۔ یہ باہر ایک اندر، چونکہ باہر اور اندر مل کر جب تک صاف نہ ہو تو نکھار نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، یہ لفظ مجھے یہی یاد ہے، داڑھی سنت ہے، یہ پگڑی میں نے سنت کی وجہ سے باندھی، اور ٹریڈیشن کی وجہ سے۔ یہ سفید لباس میرے نبی کی سنت ہے، میں ساری ہمیشہ سفید لباس پہنتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، ہزاروں سنتیں ہیں، لیکن میری ایک بہت بڑی سنت یہ صرف ایک جگہ پر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تو اس پہ قابو پا گیا اور کر گیا تو جنت میں میرا پڑوسی ہو۔ کہا بیٹا وہ یہ ہے، اب سننا اور سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للمسلمین، تو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے رکھا؟ تو اس کا ثبوت اس حدیث میں دیکھیں، آپ نے کہا میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے،
ہے جس میں تمہیں تھکنا پڑے گا، کھپنا پڑے گا، ساری زندگی لڑنا پڑے گا، تب قابو پا سکو گے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پالو۔ انسان مسلمان نہیں کہا، اس لیے میں نے کہا رحمت للعالمین، یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں۔ دنیا میں 7 ارب انسان ہے، تو سب سے دل کو صاف کرو۔ ساری زندگی دنیا میں نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھو گے، پازیٹیوٹی کم دیکھو گے۔ دنیا کی اصل گندگی ہے خوبصورتی نہیں، خوبصورتی بنانی پڑتی۔ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ دل کی اصل بھی نفرت کی طرف بھاگتا ہے، بغض حسد کی طرف بھاگتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف بھاگتا ہے۔ تو میرے نبی کہہ رہا ہے پتر شروع ہو جا، وائپر لگا حتی تلقانی علی الحوض، یہاں تک کہ تیری میری حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے، تیرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو میرے بھائی یہ 2 ٹپس ہیں۔ اچھا، جیسے اعلیٰ سے اعلیٰ مشین بھی یہ ایک جیسا کام نہیں کرتی، کہیں نہ کہیں تو فالٹ آ جاتا ہے۔ تو ہم دنیا کی سب سے قیمتی مشین ہیں، تو ہمارے اندر بھی فالٹ آتا رہے گا۔ یہی کہ میرے آدھے گھنٹے کی بات سے زبان قابو میں آ جائے گی، یہ دل قابو میں آ جائے گا۔ کبھی غلط ہوگا، ٹھیک ہے یا اللہ توبہ، اب ٹھیک کرتا ہوں۔ کبھی دل میں نفرت آ جائے گی، یا اللہ یہ صاف کر رہا ہوں، پھر کرتا ہوں۔ تو میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پر کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید رکھی ہے اور نہ عدد کی قید رکھی۔ تو اب 60 سال کا ہو گیا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں۔ جیسے یہاں ریٹائر نہیں کر دیتے، یہاں ایج کیا 65 بھائی آپ 65 کے ہو گئے ہوں بیٹھے کھا گاڑی جان چھاڑ۔ اور ایک پینلٹی، دوسری پینلٹی، پتہ نہیں 10-12 لگ جائیں تو اس کا وہ جو ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہے۔ میں قربان جو اپنے رب پر کہتا جدو مرضی آ جا تینوں معاف کر، اور جتنی دفعہ مرضی آ جا، جیسے تیری پہلی توبہ قبول کی تھی نا، ایسی تیری 1000ویں توبہ بھی خوشی سے قبول کرو۔ ایک لفظ نہیں سنے گا کہ ہر باری منہ چاہ کے آ جانا، تینوں شرم نہیں ہوتی؟ میرے نبی کا عجب فرمان سنو کہ جو آدمی دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، 70 سے مراد ہے عربی میں کئی دفعہ، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں 100 باری تینوں 10 ہے، یعنی بہت زیادہ۔ تو میرے نبی کہتے ہیں 70 یعنی بے حساب، جو دن میں سینکڑوں دفعہ توبہ کر کے توڑ دے پھر توبہ کر لے تو اللہ اس سے دوستی باقی رکھتا ہے۔ ایک گناہ کر کے آ کے کی ہوگا جو میں کیتا، سارے کر رہے ہیں تو دشمنی اللہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ 1000 دفعہ توڑ کے کہے یا اللہ میں کمزور ہوں معاف کر، اللہ دوستی باقی رکھے۔ اس لیے میرے رب نے توبہ کا دروازہ کھول